طالبان نے جلال آباد اور مزار شریف کو فتح کرنے کے بعد کابل کا گھیراؤ کر لیا تھا، جس پر صدر اشرف غنی ملک چھوڑ کر تاجکستان چلے گئے۔ تاہم صدارتی محل میں ابھی بھی اقتدار کے لیے پرامن منتقلی کے لیے طالبان اور کابل حکومت سے مذاکرات جاری ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق صدارتی محل میں جاری مذاکرات کے بعد صدر اشرف غنی اہل خانہ اور ساتھیوں سمیت ملک چھوڑ کر تاجکستان چلے گئے، جبکہ عبوری حکومت کے لیے سابق وزیر داخلہ احمد علی جلالی کے نام پر غور کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف افغانستان کی قومی مصالحتی کمیشن کے سربراہ عبداللہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے ویڈیو پیغام میں صدر اشرف غنی کے ملک چھوڑ کر جانے کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ ان سے حساب لے گا۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ انہیں ملک نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ ادھر ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے جنگجوؤں کو کابل میں داخلے کی اجازت دے دی ہے، کیونکہ افغان فوج اور پولیس کئی مقامات سے چلے گئے ہیں اور دارالحکومت میں لوٹ مار کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے، اس لیے طالبان جنگجو کابل کی سیکیورٹی سنبھال لیں گے۔ افغانستان کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ صدر اشرف غنی طالبان کے ساتھ مذاکرات اور تنازع کے سیاسی حل کے لیے تمام اختیارات سیاسی قیادت کو سونپ کر گئے ہیں۔ افغانستان کے وزیر داخلہ عبدالستار کے مطابق ابتدا میں ہی طالبان اور حکومت کے درمیان طے پا گیا تھا کہ طالبان کابل پر حملہ نہیں کریں گے، جس کے جواب میں کابل حکومت اقتدار عبوری حکومت کو منتقل کر دے گی۔ قبل ازیں طالبان کابل کے داخلی دروازوں پر کھڑے تھے اور اپنے امیر کے احکامات کے منتظر تھے۔ افغان حکومت کی جانب سے مزاحمت نہیں کی گئی اور کابل حکومت بھی مذاکرات پر آمادہ ہی نظر آتی ہے۔ ملا عبدالغنی برادر سمیت اہم طالبان رہنما کابل پہنچ گئے۔ اب اقتدار کی پرامن منتقلی کے لیے طالبان اور کابل حکومت کے درمیان مذاکرات چل رہے ہیں۔ صدر اشرف غنی کی تاجکستان روانگی سے قبل ہی طالبان وفد اقتدار کی پرامن منتقلی کے لیے افغان صدارتی محل میں داخل ہو گئے تھے، جہاں طالبان اور کابل حکومت کے درمیان مذاکرات جاری تھے۔ افغان میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ صدارتی محل میں طالبان اور کابل حکومت کے درمیان مذاکرات میں کابل پر حملہ نہ کرنے اور اقتدار کی پرامن منتقلی پر اتفاق کر لیا گیا ہے، جس کے تحت عبوری حکومت قائم کی جائے گی، جس کے سربراہ سابق وزیر داخلہ علی احمد جمالی ہوں گے۔ دوسری جانب افغانستان کے نائب صدر امراللہ نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ میں کسی صورت طالبان کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ میں اپنے ہیرو، کمانڈر اور رہنما احمد شاہ مسعود کی روح سے بے وفائی نہیں کروں گا۔ میں طالبان کے ساتھ کبھی ایک چھت کے نیچے نہیں بیٹھوں گا، کبھی بھی نہیں۔ افغان صدر اشرف غنی کے نائب اور قومی مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ صدارتی محل میں ہونے والے مذاکرات میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ اطلاعات ہیں کہ سابق افغان وزیر داخلہ علی احمد جمالی کو عبوری حکومت کا سربراہ بنایا جائے گا۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بھارتی میڈیا نے پہلے ہی دعویٰ کر دیا تھا کہ افغان صدر اشرف غنی نے اپنے ساتھیوں سے مشورے کے بعد مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کے بعد وہ کسی تیسرے ملک اہل خانہ سمیت منتقل ہو جائیں گے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق یہ انکشاف صدر اشرف غنی کے ایک اہم اور قریبی ساتھی نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کیا ہے۔ اشرف غنی جلد مستعفی ہونے کا باضابطہ اعلان کریں گے۔ بھارتی میڈیا نے یہ بھی بتایا کہ صدر اشرف غنی کا حال ہی میں آنے والے ویڈیو پیغام گزشتہ شب ریکارڈ کیا گیا تھا، اس لیے اس پیغام میں استعفے کا اعلان تو نہیں، تاہم صدر سنجیدگی سے مستعفی ہونے کا سوچ رہے تھے۔ اور اب دیکھیں، صدر اشرف غنی ملک چھوڑ کر تاجکستان چلے گئے ہیں۔ دوسری طرف طالبان نے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ تفصیل کے مطابق افغانستان میں ترجمان طالبان نے اعلان کیا ہے کہ وہ دارالحکومت کو طاقت کے ذریعے فتح کرنے کا منصوبہ نہیں رکھتے اور نہ ہی کسی سے انتقام لیں گے۔ ہمارے جنگجو کابل کے داخلی دروازوں پر کھڑے ہیں اور پرامن طریقے سے داخل ہونا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف دوحہ میں طالبان کے ترجمان کا بھی یہی کہنا ہے کہ کابل میں داخل ہونے والے جنگجوؤں کو تشدد سے گریز کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جو بھی مخالف لڑائی کی بجائے امن پر آمادہ ہوا تو انہیں جانے دیا جائے گا اور خواتین سے محفوظ علاقوں میں جانے کی درخواست کی ہے۔
عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ بغیر کسی مزاحمت کے کابل فتح کیا گیا۔ عالمی میڈیا کے مطابق دارالحکومت میں طالبان جنگجوؤں کو بہت ہی معمولی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ کابل یونیورسٹی آج صبح ہی خالی کر دی گئی تھی اور تمام طالبات گھروں کو جا چکی ہیں۔ عوام گھروں میں محصور ہو گئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کابل حکومت کا کیا رد عمل ہے؟ کابل حکومت نے اس تمام صورتحال پر مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ تاہم صدر اشرف غنی کے چیف آف سٹاف نے ٹویٹر پر کابل کے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ براہ کرم فکر نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کابل کی صورتحال کنٹرول میں ہے۔ دوسری جانب امریکی اور برطانوی سفارتکاروں کا انخلاء شروع ہو گیا ہے۔ امریکی حکام نے بتایا کہ سفارتکاروں کو سفارت خانے سے وزیر اکبر خان میں واقع ہوائی اڈے پر لے جایا جا رہا ہے، جبکہ مزید امریکی فوجی انخلاء میں مدد کے لیے بھیجے جا رہے ہیں۔ ادھر برطانوی سفارتکاروں اور برطانوی فوج کے لیے مترجم کا کام انجام دینے والے افغان شہریوں کی منتقلی کا عمل بھی جاری ہے۔ اب برطانوی وزیر اعظم کی ہدایت پر برطانوی فوج ان افراد کو لینے کے لیے پہنچ گئی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ افغانستان کو دہشت گردی کا میدان نہیں بننے دیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم نے ہنگامی کوبرا میٹنگ کے بعد کہا ہے کہ افغانستان کو دہشت گردی کے لیے معاون میدان بننے سے روکنا ہوگا، کیونکہ کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم خیال قوتیں جمع ہوں اور مل کر اس بات کو یقینی بنائیں کہ کسی معاہدے کے بغیر نئی حکومت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ افغانستان کی صورتحال پر بدھ کے روز پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا گیا ہے جو اس بدلتی ہوئی صورتحال پر غور کرے گا۔ انہوں نے کابل کی صورتحال کو انتہائی مشکل اور پیچیدہ قرار دیتے ہوئے مزید مشکل ہونے کا اظہار بھی کیا ہے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ طالبان اس سے قبل اہم شہر جلال آباد اور مزار شریف پر قبضہ کر چکے ہیں اور طورخم بارڈر تک کنٹرول حاصل کر چکے ہیں۔ صرف کابل ایسا شہر باقی بچا تھا جہاں طالبان کی عملداری قائم نہیں ہو سکی تھی۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ افغان جنگ امریکہ کے 5ویں صدر تک منتقل نہیں کروں گا اور نہ ہی ہونے دوں گا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان میں سفارتی عمل اور شہریوں کے انخلاء کے لیے بھیجے جانے والے امریکی فوجیوں کی تعداد 3000 سے بڑھا کر 5000 کر دی ہے۔ صدر جو بائیڈن نے نیشنل سیکیورٹی ٹیم سے مشاورت کے بعد امریکی فوجیوں کی تعداد میں اضافہ کیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکی مشن کے خاتمے اور عملے کی واپسی کے لیے 5000 امریکی فوجی افغانستان بھیجے جائیں گے، جبکہ کابل کا رخ کرنے والے طالبان انخلاء کے مشن میں رکاوٹ نہ ڈالیں۔ امریکی صدر نے افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کے اپنے فیصلے کا ایک بار پھر دفاع کرتے ہوئے کہا کہ مجھ سمیت 4 امریکی صدر کے دور میں افغانستان میں امریکی افواج موجود رہی ہیں، تاہم اب امریکہ کے 5ویں صدر تک یہ جنگ منتقل نہیں کروں گا اور نہ ہی ہونے دوں گا۔ اب افغانستان کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال پر بات چیت کے لیے افغانستان کی سیاسی قیادت کے 2 وفود پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ دونوں وفود پاکستان سے مذاکرات کے ساتھ ساتھ آئندہ کی صورت پر مشاورت کریں گے۔ افغانستان کی صورتحال نے افغان سیاسی قیادت کو پھر سے سر جوڑنے پر مجبور کر دیا۔ افغانستان سے متعلق پاکستان کے خصوصی نمائندے محمد صادق نے افغان سیاسی وفد کا استقبال کیا۔ افغان سیاسی وفد رہنما افغانستان میں طالبان کے کنٹرول کے بعد کی صورتحال کے حوالے سے ملاقاتیں کریں گے، جبکہ دوسرا وفد غیر پشتون سیاسی رہنماؤں پر مشتمل ہے۔ وفد 3 دن تک پاکستان قیادت سے بات چیت میں مصروف رہے گا۔ افغانستان میں تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال پر مشاورت ہوگی۔ ذرائع کے مطابق افغانستان میں مفاہمتی عمل اور تمام فریقین کے لیے قابل قبول سیاسی حل تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بی بی سی کا کہنا ہے کہ طالبان کے کابل میں داخل ہوتے ہی بڑی تعداد میں شہریوں نے کابل سے نکلنا شروع کر دیا ہے، جس کے باعث دارالحکومت میں شدید ٹریفک جیم ہو گیا ہے اور ہر طرف افراتفری کا ماحول ہے۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایئرپورٹ پر شہریوں اور غیر ملکیوں کا رش لگ گیا ہے۔ وی آئی پی لاؤنج میں سرکاری افسران کی بڑی تعداد موجود ہے، تاہم حالات کے پیش نظر کابل ایئرپورٹ پر پروازوں کی آمد و رفت کا سلسلہ رک گیا ہے۔
BBC کے مطابق کابل ایئرپورٹ پر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی پرواز 1 گھنٹے سے کھڑی ہے۔ PIA کی پرواز کو اڑان بھرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، جبکہ نئی دہلی اور دبئی سے آنے والی پروازیں کابل ایئرپورٹ کے چکر لگا رہی ہیں۔ شہر کے حالات اور افراتفری کے ماحول کو دیکھتے ہوئے ترجمان طالبان نے کہا ہے کہ ہسپتالوں کو ایمرجنسی سپلائی نہیں روکی جائے گی، جبکہ غیر ملکی شہری اپنی خواہش پر کابل چھوڑ سکتے ہیں۔ دوسری طرف افغان میڈیا کا کہنا ہے کہ طالبان نے کابل میں داخل ہوتے ہی حل چکری جیل پر قبضہ کر کے قیدیوں کو چھڑوا لیا ہے، جبکہ بل چرخی جیل پر بھی قبضہ کر کے قیدیوں کو آزاد کروا لیا ہے۔ روس نے افغان دارالحکومت کابل میں تعینات اپنے سفارتی عملے کو واپس نہ بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ فی الحال کابل میں سفارتی عملے کو واپس بلانے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ دوسری طرف پاکستانی سفارت خانے کی بندش کے حوالے سے پاکستان دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ تاحال سفارت خانے کو بند کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا، تاہم کابل میں سفارتی عملے کی سیکیورٹی کے لیے تمام اقدامات کیے گئے ہیں۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ دنیا کی طاقتور فوج اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا اسلحہ بھی طالبان کے سامنے ڈھیر ہو گیا۔ آخر کیوں؟ کیونکہ ایمان کی طاقت تھی۔ جب انسان کا ایمان مضبوط ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہرا نہیں سکتی۔ امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔